سر آپ کی جو بک آئی ہے ابھی ریسنٹلی، پاکستان اوریجن آئیڈینٹی اینڈ فیوچر، اس میں آپ نے اور ابھی ڈاکٹر اشتیاق احمد کی بھی ایک بک آئی تھی جناح، جس میں پاکستان کو بننے سے لے کر دو قومی نظریہ اور قائد اعظم کی جو پرسنالٹی ہے ان کو لے کر ایک بہت ہی مختلف تصویر سامنے آتی ہے، جو کہ ہمیں جو ہماری معاشرتی علوم کی کتابوں میں جو پڑھایا گیا تھا اس سے ذرا مختلف ہے۔ ویسٹ میں بھی اب جو فاؤنڈنگ فادر ہیں امریکہ میں بھی ان کو جا کے ریویو کر رہے ہیں، اور کولمبس ڈے کو بھی اب ڈسپیوٹ کر دیا گیا ہے کچھ اسٹیٹس میں، اس کو اب نیٹو امریکن ڈے یا انڈیجنس پیپل ڈے کہا گیا ہے۔ مطلب اپنی ہسٹری کو ریویو کر رہے ہیں، اور جو غلطیاں ہیں، جو چیزیں ان کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ لیکن جو پاکستان کی سوسائٹی ہے وہ آلریڈی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ کبھی ہم عربس میں اپنی روٹس میں اپنی روٹس ڈھونڈتے ہیں، کبھی ہم ٹرکس کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں۔ اب اگر اتنی زیادہ کنفیوژن ہم کریٹ کر دیں گے یا تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا؟ کیا ہم اس لیول پہ ہیں، ہمارا معاشرہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ لیول پہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریویو کر سکیں؟ دیکھیے، آپ نے کئی مختلف باتیں کی ہیں۔ میں نے تین جو بڑے لوگ ہیں جو تحریک پاکستان سے منسلک کیے جاتے ہیں ان کو ذرا باریک بینی سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ صرف تعریفوں کے پل باندھے جائیں، اگر آپ ہر ایک کو دیکھیں ان میں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیا ان کی شخصیت کے کیا مختلف پہلو تھے۔ سر سید احمد خان اگر دیکھا جائے تو ہاں، وہ پاکستان کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آخر دو قومی نظریہ شاید سب سے پہلے انہوں نے عام کیا، اور یہ کہا کہ ہندو اور مسلم مختلف اقوام ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ وہ سائنس اور اقلیت کے کا علم انہوں نے بلند کیا تھا، اور جو انہوں نے اسلام اور سائنس میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لوگ ادھر ان کوششوں سے آشنا نہیں ہیں۔ اچھا، ان کا مقابلہ کیجئے علامہ اقبال کے ساتھ، جو مغربی تہذیب اور جدیدیت اور سائنس کے مخالف تھے، بلکہ میں کہوں گا دشمن تھے، اور انہوں نے فزکس کے اوپر ایسے ایسے تبصرے کیے جو حیران کرنے والے ہیں اور جو پریشان کرنے والے ہیں۔ اب لوگ ادھر ان باتوں سے واقف نہیں ہیں، چنانچہ میں نے اپنی کتاب میں ان دو پاکستان کے بانیوں کو بہت غور سے دیکھا ہے، مکمل حوالہ جات کے ساتھ، اور پھر قائد اعظم جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ایک خواب دیکھا تھا اور ہم پاکستانی اس خواب کی تعمیل نہیں کر سکے اور قصور ہمارا ہے۔ لیکن سچی بات اگر کی جائے تو جناح صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے۔ وہ صاف اس بات سے انکار کرتے تھے پاکستان بننے سے قبل کہ پاکستان کے کیا خد و خال ہونے چاہیے۔ He absolutely refused to discuss that۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے کہا کہ پاکستان کو ایسا ہونا چاہیے تو دوسری طرف کے لوگ بگڑ جائیں گے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسا ہونا چاہیے تو اس طرف کے لوگ پھر ناراض ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست ہونا چاہیے۔ انہوں نے بعض دفعہ یہ کہا کہ ہاں، انہوں نے 11 اگست والی تقریر تو ضرور کی، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا کہ ادھر شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ گویا کہ ایک کنفیوژن کی حالت میں پاکستان پیدا ہوا، اور جناح صاحب نے کوئی ایسی تصویر ہمارے سامنے نہیں رکھی تھی، کوئی پلان نہیں رکھا